ویلکم ٹو آور چینل گلیکسی اسٹوریز۔ ہم حاضر ہیں ایک نئی دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام اسامہ ہے۔ میں ایک ہاسپٹل میں سٹاف کے طور پر کام کرتا ہوں۔ میں 27 سال کا ہوں۔ وہاں میری ڈیوٹی مردہ گھر میں ہے۔ مردہ گھر بلڈنگ کے بیسمنٹ میں ہے۔ جب میں ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی جوائن کر رہا تھا، مجھے مردہ گھر کا سارا ماحول اور وہاں ہونے والی پریشانیوں کے بارے میں پتہ تھا۔ 12 گھنٹے مردہ گھر میں گزارنا آسان بات نہیں تھی، لیکن پہلے 2 سال میں نے دن میں ڈیوٹی کی، جس میں مجھے کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ ایک دن مجھے میرے انچارج نے کال کیا اور کہا کہ جس لڑکے کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اس نے ریزائن کر دیا ہے، اس لیے جب تک کوئی اور لڑکا نہیں آ جاتا آپ کو نائٹ ڈیوٹی کرنا ہوگی۔ میں نے ہاں کی تو انہوں نے نائٹ اسکیجول میرے ہینڈ اوور کر دیا، جو شام 6 بجے سے صبح کے 6 بجے تک تھا۔ پہلے پورا ویک سکون سے گزرا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن ڈر پھر بھی لگا رہتا تھا۔ رپورٹس بنانے کے بعد بوریت دور کرنے کے لیے میں موبائل یوز کرتا رہتا۔ جب میں تھک جاتا تو کبھی مردہ گھر میں ہی گھوم لیتا یا اوپر وارڈ میں چلا جاتا۔ ایک رات میں اپنے کیبن میں بیٹھا رپورٹس بنا رہا تھا کہ مجھے ایمرجنسی وارڈ میں کال کیا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ بیڈ نمبر 20 کے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی لاش مردہ خانے میں رکھنی ہے۔ صبح اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ لاش اسٹریچر پر رکھی تھی، جس پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے اسٹریچر کھینچا اور لفٹ سے نیچے مردہ خانے میں پہنچ کر لاش کو مردہ خانے کے ڈراور میں رکھ دیا۔ لاش کی بہت بری حالت تھی، اس کا ماس جگہ جگہ سے لٹک رہا تھا، لیکن وہ صحیح سلامت تھی۔ پھر میں اپنے کیبن میں آ کر رپورٹ ٹائپ کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کیبن پر ناک کیا ہو۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا۔ رات کے 2 بجے تھے کہ اچانک مجھے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے ڈیڈ باڈیز والا ڈراور زور سے کھولا ہو۔ جب میں اپنے کیبن سے باہر نکل کر مردہ خانے میں آ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں وہی ڈراور روم کے درمیان میں رکھا تھا جس میں میں نے ابھی ایک لاش کو رکھا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈرار میں پوری کی پوری لاش کٹی ہوئی رکھی تھی۔ حالانکہ جب میں نے اس لاش کو رکھا تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ وہ ڈرار پورا خون سے بھرا ہوا تھا اور ہر کٹا ہوا حصہ الگ الگ حرکت کر رہا تھا۔ اس کی گردن کا رخ میری طرف تھا اور منہ کھلا ہوا تھا، اور وہ آدمی مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور حرکت کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ اچانک میرا موبائل رنگ ہوا تو میں کچھ ہوش میں آیا۔ کال پر میرا کولیگ تھا جو مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کیبن میں واپس آ گیا اور کیبن لاک کر دیا۔ پھر کچھ دیر اپنے کولیگ سے بات کرتا رہا۔ اس کے بعد میں بیٹھا اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے پھر سے رپورٹس ٹائپ کرنے لگا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بیسمنٹ میں بالکل سناٹا تھا۔ عام روٹین میں ایسا ہی سناٹا ہوتا ہے، اسپیشلی رات میں، لیکن اس رات کے سناٹے سے میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن میں کام میں مگن رہا۔ اچانک ایک آواز سے میرا دھیان ہٹا۔ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کوریڈور میں چل رہا ہو۔ میں اٹھا اور اپنے کیبن سے ڈرتے ڈرتے باہر آیا۔ وہ کمرہ جہاں ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی تھیں وہ کوریڈور کے اینڈ میں ہی ہے۔ میں نے دیکھا سب دروازے بند تھے اور کوریڈور پورا خالی تھا۔ میں مین کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں پیچھے مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ 3 نمبر ڈراور بھی اپنی جگہ پر تھا، لیکن وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے اس ڈراور کو باہر کھینچا۔ اس آدمی کی ڈیڈ باڈی اب بالکل ٹھیک پڑی تھی، لیکن اس بار اس کا کھلا منہ بند تھا اور اس کے چہرے پہ ایک خوفناک سی مسکراہٹ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی مری ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ڈراور کو واپس دھکیلا اور واپس اپنے کیبن میں جانے کے لیے مڑا۔ میں ابھی دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا، مجھے پھر سے ڈراور کھینچنے کی آواز سنائی دی۔ میں پیچھے مڑا تو خوف سے وہیں جم کر رہ گیا۔ وہ لاش رینگتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم سے خون نکل رہا تھا
میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ لاش باہر آئی اور زمین پر کھڑی ہو گئی۔ اس لاش سے اتنا خون نکل رہا تھا کہ 1 منٹ میں ساری زمین خون سے بھر گئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، تم تو مر چکے تھے، پھر کیسے زندہ ہو گئے؟ وہ عجیب ڈراؤنی آواز میں بولا، ہاں میں مر چکا ہوں، لیکن میں اپنی موت کا انتقام لینے آیا ہوں۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں چلانے ہی والا تھا کہ وہ آدمی اچانک جیسے اڑتا ہوا میرے بالکل پاس آ گیا۔ میں ڈر کر پیچھے ہوا تو وہ خوفناک انداز میں ہنسنے لگا۔ میں نے پھر سے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ پلیز میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے کچھ نہ کہو پلیز۔ اس آدمی نے اب اوپر دیکھا اور کہا، مجھے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے زہر دیا گیا تھا۔ میری موت ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوئی۔ ڈاکٹرز کو کہو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چیک کریں گے۔ سچائی کا سب کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ میں اس عورت کو بھی مار دوں گا۔ ابھی میں اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ کون سی عورت کے اچانک مردہ خانے کا دروازہ کھلا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا کولیگ کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ روم میں انٹر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا، اسامہ تم ابھی تک یہاں ہو؟ آج زیادہ کام تو نہیں تھا، تم جلدی جا سکتے تھے۔ میں نے اس روم میں واپس دیکھا تو سب کچھ نارمل تھا۔ وہ لاش بھی غائب تھی اور خون بھی۔ ڈرور بھی اپنی جگہ پر لگ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر میں واپس اپنے کیبن میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز اور میرا کولیگ بھی کیبن میں آ گئے۔ میں نے جانے سے پہلے ان سے کہا، ڈرور نمبر 3 والے آدمی کے مرنے کی وجہ کچھ اور تھی، وہ صرف ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں مرا۔ ان سب نے مجھے حیرانی سے دیکھا، لیکن میں نے بس اتنا کہا، اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن خوف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ سارا دن بھی بس اسی سوچ میں گزرا کہ وہ آدمی کون تھا، اسے کس نے مارا ہوگا۔ شام کو جب میں ہاسپٹل پہنچا مجھے ڈاکٹرز نے بلا لیا۔ وہ مجھ سے پوچھا، اسامہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کی موت ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی؟ حالانکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو صبح کو آئی ہے۔ مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، سر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر بولا، وہ آدمی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی زہر دیا گیا تھا۔ اب یہ پولیس کیس ہے۔ پھر پولیس کو بلا لیا گیا۔ ہاسپٹل میں پولیس ہی پولیس تھی۔ کچھ دیر کی تفتیش کے بعد اس آدمی کی وائف کو اریسٹ کر لیا گیا، جس نے اسے وہ زہر دیا تھا۔ ڈر کے مارے مجھے پسینے آ رہے تھے۔ مطلب یہ سب سچ تھا۔ وہ لاش میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی جس عورت کا ذکر اس آدمی کی لاش نے کیا تھا وہ اس کی وائف تھی۔ جس دن اس آدمی کی وائف کو پھانسی کی سزا دی گئی، اس رات میں نے ڈرور نمبر 3 میں ایک اور لاش رکھی اور کیبن میں واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ وہیں رک گیا۔ میں نے دیکھا وہ لاش پھر میرے سامنے لفٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آج پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک مطمئن سی اسمائل تھی، لیکن خوف سے میں وہیں جم گیا۔ اس بار نہ وہ میرے پاس آیا اور نہ ہی کچھ بولا۔ اس نے بس اپنا ہاتھ اٹھایا جس سے گوشت لٹک رہا تھا، مجھے بائے کہا اور غائب ہو گیا۔ میں کچھ دیر وہیں سن ہو کر کھڑا رہا، لیکن کچھ دیر بعد میں نے خود کو سنبھالا اور واپس اپنے کیبن میں آ گیا۔ میں نے یہ جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس واقعے کو اب کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اس لاش کا خیال آتے ہی خوف سے مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اچھی خوفناک کہانیاں ہیں اور آپ انہیں سب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری جی میل یا واٹس ایپ نمبر پر اپنی کہانی بھیجیں اور ہم سب لوگوں کو آپ کی بھیجی گئی کہانی سنائیں گے، آپ کے نام کے ساتھ۔ جی میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔